کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ٹاپک ہے ڈسکشن میں بڑا اہم ہے، اور آئی تھنک اس ایشو کے اوپر کافی لوگ جو یہاں جوائنڈ ہیں ہمارے ساتھ، ان کو بھی ایک جو ہمارے معاشرے کے اندر جو معاملات ہیں جو چل رہے ہوتے ہیں، جو کیسز دیکھتے ہوتے ہیں، اس حوالے سے بھی آپ کو کافی اس ایشو کے اوپر کلیئرٹی چاہیے کہ قانون کے اندر کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں اور کس طریقے سے، کس انداز سے۔ تو تھوڑا سا میں شروع کرتا ہوں، جیسے میں عموماً اپنے لیکچر سے شروع کرتا ہوں کہ تاریخ کے حساب سے یہ معاملات جو ہیں کہاں سے شروع ہوئے، لیکن ان ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا جن ڈیٹیلز میں آپ شاید آلریڈی اس کے حوالے ہیں، لیکن جو لیگل فریم ورک کے اندر جس طریقے سے جو ڈیولپمنٹ ہوا ہے اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور کہاں سے سٹارٹ ہوا ہے۔ جو تاریخ ہے سپٹمبر 7 اور آج کے پچھلے تاریخ 1974 میں بہت ایک عمدہ اور ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں، کچھ لوگ بھی کہیں گے کنٹروورشل بھی، لیکن ایک کلیئرٹی آئی تھی ہماری جمہوریت کے اندر کہ کلاسیفیکیشن آف کون مسلم ہے اور کون مسلمان نہیں ہے۔ اور اس کی اہم بات یہ ہے کیونکہ اسلام اور اسلامک کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر اگر آپ پڑھیں، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ دا اسٹیٹ اور جو آپ کے دین ہے وہ الگ نہیں ہو سکتے۔ ہمارا اسلامک کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں ایک بہت ہی واضح طور پہ ون کی پرنسپل جس کو کہتے ہیں دین اور دنیا کو آپ الگ کرتے ہوئے، کہ ریاست اور جو دین ہے ان کو الگ کرتے ہوئے آپ نظام کو قائم کریں گے۔ یہ یورپ میں اس لیے آ چکا اور آج بھی ہے کیونکہ ان کی تاریخ کے اندر انہوں نے بہت چیزیں جو ہیں سفر کیا۔ سفر اس لحاظ سے کہ جب وہ چرچ اور ان کی ریاست ساتھ ہوتی تھی تو چرچ کے کچھ حرکات اور جو ان کے لیڈران تھے انہوں نے ناانصافی کے ساتھ جو ہے اپنا اعمال کردار ادا کیا، پالیٹکس کھیلے، لوگوں کو مارا، کافی چیزیں ہوئیں۔ تو وہ اس چیز سے تنگ آ کے انہوں نے کہا کہ بھائی چرچ اور اسٹیٹ الگ ہونے چاہیے، اور پھر یہ ریولوشن آیا۔ اب اس تاریخ میں تو میں جانا نہیں چاہ رہا، میں اس کو اہم سمجھتا ہوں ڈسکس کرنے کے لیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو وہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ جب آپ ایک لوگ کی سوچ کے مطابق ان کو سوچیں، اچھا اب سمجھ میں آتا ہے کیوں یہ لوگ دین سے اتنی نفرت کرتے ہیں، کیونکہ ان کا جو دین کے ساتھ وابستہ تھا وہ ایک کانفلکٹ، ایک خون خرابی، ایک کرپشن کا ایک بڑا سا ایک ان کے تاریخ میں جو ہے کافی چیزیں آپ نکال سکتے ہیں، وہ آپ کو نظر آ جائیں گی۔ تو اس حساب سے ہمارے جو اسلامک کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے، جو مسلمان ہے اور جو مسلمان نہیں ہے، دارالاسلام میں یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ اس حساب سے قوانین ان کے لیے جو ہے لاگو ہوں گے، اس لیے اہم ہے۔ تو آپ یہ بات سمجھیں، ہم کوئی ٹیکنیکل سائٹ پہ آپ اس چیز کو سمجھیں کیوں اہم ہے۔ کیونکہ اگر آپ مسلمان ہیں، ایک بالفرض اگر ایک ایگزامپل دوں تو اسلامی ریاست کے اندر آپ کو زکوٰۃ دینا لاگو ہے اور ریاست آپ سے لے گا، ٹھیک ہے؟ جو غیر مسلمان ہیں ان سے تو زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ تو اس لیے یہ ڈیفینیشن بڑا اہم ہوتا ہے کہ ریاست کس کے اوپر جو ہے وہ لاز اپلائی کرتا ہے، کس سیناریو میں۔ اگر یہ بھی نہیں پتہ کہ آپ مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں تو پھر یہ گرے ایریا میں آپ آ جاتے ہیں۔ اور یہ احمدی ایشو کا ایکچولی معاملات ہی یہی ہے کہ یہ گرے ایریا میں کافی کھیلا گیا کافی عرصہ، اینڈ اس وجہ سے وہ انتشار اور کافی معاملات جو ہیں وہ بڑھ گیا۔ لیکن یہ معاملہ بڑے انٹرسٹنگلی اگر تاریخ میں دیکھیں، غلام مرزا قادیان شروع اپنے جو کیمپین میں جو کر رہے تھے انڈیا میں، آپ یہ بھی ریئلائز کریں کہ ہمارے لوگ جو انڈیا میں 1857 کے بعد جو فرسٹ انڈیپینڈنس کا ہم کرتے ہیں کہ برطانیہ کے خلاف جو ہے ہم نے آزادی کا ایک مہم سٹارٹ کیا تھا، اس کے کانسیکوینس میں برٹش نے ہمارے علماء اکرام اور کافی ہمارے لیڈران کو جیل کر کے، قتل کر کے ختم کر دیا تھا ہماری لیڈرشپ کو۔ اور اس ویکیوم میں کافی چیزیں اٹھیں جس کے اندر غلام مرزا قادیان بھی تھے کہ میں جو ہوں ایک ریوائیو کرنے کے لیے آیا ہوں اور اسلام کو ایک اور وہ۔ تو آپ اس کانٹیکسٹ اور سچویشن کو سمجھیں، اس لیے ان کی کچھ فالوئنگ بنی بھی، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ کافی عالم بھی تھے،
دین کے. اینڈ اس میں جو ہے وہ اپنے ریوائول موومنٹ جب کافی لوگ جمع ہوئے تو وہی چیز ہوتی ہے جب قوت آ جاتی ہے اور جب ایک اٹینشن آ جاتا ہے تو وہ تھوڑی سی چیزیں شیطان آپ کو ورگلاتا ہے. اور اسی صورتحال میں وہ بھی اس میں آ گئے. اور وہ اس طرح ہوتے تھے کہ وہ مسلمانوں کو کہتے تھے کہ میں جیسے ایک مہدی ہوں جو آیا ہوں. عیسائیوں کو کہتے تھے کہ میں جو ہوں وہ مسیح ہوں جو آیا ہے. بدھسٹ کو کہتے تھے کہ میں جو ہوں وہ بدھا کی ایک شکل میں جو ہے وہ آیا ہوں. یہ آپ ان کی تاریخ پڑھ لیں تو آپ کو نظر آ جائے. ہندوؤں کو کہتے تھے کہ میں کرشنا ہوں. تو اس قسم کی انہوں نے کافی مکسنگ کر کے کچھ اور چیز نکال دی جس میں آگے جا کے جو معاملات جو سنگین ہوئے وہ اسی وجہ سے ہوئے. اچھا معاملہ ادھر بھی اتنا وہ نہیں ہوا. مسلمان جو ہمارے علماء تھے انہوں نے اس ایشو کو اتنا نہیں اٹھایا اس وقت شروع دنوں میں. 1914 کی جو تاریخ جو ڈیٹ ہے اس سن میں ایک ایشو اٹھا تھا جو ان کے جو پہلے جو جن کو کہتے ہیں خلیفہ ان کے جو بیٹے تھے غلام احمد انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ جو نبی نہیں مانتا غلام مرزا قادیان کو وہ اسلام سے باہر ہے. اینڈ یہ ڈیکلیریشن قادیانیوں نے پہلے کی. یہ احمدی کمیونٹی نے پہلے یہ کیا. یہ سب سے اہم پوائنٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو ہوا یہ سپٹمبر 7 کو 1974 اس کا سب سے اگر میں ساری بات کو ایک مختصر انداز سے پیش کروں کیوں پاس ہوا وہ اسی بات پہ ہوا کہ احمدی لوگ دوسرے مسلمانوں کو بھی نہیں مانتے. وہ خود مطلب یہ نہیں تھا کہ علماء نے ان کو جو ہے نکالا گیا. جب یہ بات نکلی اس طریقے سے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی نکلی کہ اگر یہ نہیں مانیں گے تو آپ بھی مسلمان نہیں ہو سکتے. اور باقاعدہ یہ چیز جو ہے پھر پارلیمنٹری جب کمیٹی بیٹھی اس کے اوپر آؤں گا تو اس کے اندر بھی یہ چیزیں کنفرم ہوئی تھیں. سو بیسکلی 1915 سے 1940s تک جب تک پاکستان بن رہا تھا بہت دیوبندی اور بریلوی اور جو دیگر علماء تھے پورے انڈین سب کانٹیننٹ میں اس وقت انہوں نے اس چیز کے اوپر کہا کہ احمدی ایشو کے اوپر اب ہمیں ذرا کچھ کہنا ہے. اب بات ذرا جو ہے یہ نبوت کے اوپر ایک اور ختم نبوت کے اوپر ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے تو اس چیز کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا. اس کے اندر احمدی نے بڑا اپنا اسٹریٹجکلی اس وقت ہمارے انڈیپینڈنٹ موومنٹ بھی چل رہا تھا تو انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا جنا کے ساتھ الائنس کرتے ہوئے انہوں نے اس معاملات کو تھوڑا سا جو ہے سسپینڈ کر دیا ایک لحاظ سے. لیکن جب انڈیپینڈنس ہو چکی اس کے بعد 1951 میں کچھ کمیونسٹ اور لیفٹسٹ قسم کے لوگوں نے کوشش کی تھی کہ حکومت کو ہٹانے کے لیے جس کے اندر کچھ احمدی لوگ بھی شامل تھے. اور اس کے ریاکشن میں پھر یہ اگین ایشو اٹھا کہ ہمیں ذرا اس چیز کو دیکھنا چاہیے اور اس چیز کو کلاسیفائی کرنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں. اور اگین اس وقت جو ہے مجلس احرار اور جماعت اسلامی ان پرٹیکولر ان لوگوں نے پروٹیسٹ اپنا سٹارٹ کیا. 1953 میں پھر ملٹری نے خود گورنمنٹ کی سپورٹ میں آ کے جنرل اعظم خان نے بہت شدید طریقے سے اس پروٹیسٹ کو ختم کروایا. اریسٹ ہوئے لوگ جو ہے گرفتار ہوئے اور یہ پروٹیسٹ جو ہے 1953 میں انہوں نے ایک طریقے سے بہت ملٹری انداز سے ختم کر دیا. اور یہ معاملہ کچھ 20 سال تک پھر مزید ایک گرے ایریا میں چلتا رہا. اب وہ ایشو واپس اس لیے اٹھا کیونکہ ایک انسیڈنٹ اکر ہوا ربوہ میں جہاں پہ ایک ٹرین کی گاڑی گزر رہی تھی. وہاں پہ کچھ طلبات تھے یونیورسٹی نشتر میڈیکل کالج سے جا رہے تھے پشاور کی طرف اور اس راستے میں انہوں نے جو ہے ربوہ کے ٹرین اسٹیشن میں بقول کچھ رپورٹس انہوں نے کچھ نعرے نکالے اور ان نعروں میں انہوں نے ختم نبوت کا نعرہ تھا اس طریقے سے جو بھی تھے اس میں پھر وہ کر کے وہ چلے گئے. اس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا تھا. جب وہ ٹرین واپسی کی طرف آئے تو احمدی لیڈرز جو ربوہ میں تھے انہوں نے کہا تھا اس کا تو ہم حساب لیں گے اور انہوں نے اپنے جو یوتھ تھے ان کو ایکٹیویٹ کیا, ڈنڈے دیے, ہاکی سٹکس دیے اور جب ٹرین رکی واپسی میں تو پھر انہوں نے تشدد کا ایک بڑا سا ایک پیمانے پہ وہ ایک اسالٹ کیا جس کے اندر کچھ 30 طلبات جو ہیں بہت سیریس طریقے سے انجر ہوئے. الحمدللہ کوئی انتقال نہیں ہوا بٹ اٹ واز سیریس انف کہ جماعت اسلامی پھر ایک پروٹیسٹ میں جو ہے انہوں نے کہا اب اس معاملہ کو اب اس طریقے سے نہیں ہوگا. اب گورنمنٹ پریشر میں آ گئی.
اس وقت گورنمنٹ میں شروع میں انہوں نے کچھ 60-70 افراد کو گرفتار بھی کیا ربا سے، رحمدی کمیونٹی کے، لیکن کیونکہ اب معاملات بہت ہی زیادہ جمپ اپ ہو گیا تھا، کیونکہ یہ وائلنس جو ہے اس طرح سے ایک واقعہ نہیں ہوا، تو ریاکشن میں آبویسلی ہو رہا تھا، تو لوگ ریاکٹ بھی کر رہے تھے، کچھ احمدی لوگ بھی اس کے اندر وکٹم ہوئے، ادھر بھی ہوا، تو انہوں نے کہا بھائی اس معاملے کو ہم اب ایڈریس کرنا ہے، اب اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ بھٹو نے بہت کوشش کی کہ اس معاملے کو ڈریگ کرنے کے لیے کہ بھائی چلیں ہم ایک ڈیکلریشن کر لیتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، اس کے اندر پھر JUI بھی آ گیا شامل، تحریک استقلال بھی آ گیا، نواب نصر اللہ خان زادہ بھی آ گئے اپنے پارٹی کے ساتھ کہ نہیں اس معاملہ، تو یہ پھر کافی لوگ اپوزیشن کے اندر، جمعیت علماء پاکستان بھی اس کے اندر انفیکٹ انہوں نے ایک ایکشن کمیٹی بنائی تھی، اور ایکشن کمیٹی کا انہوں نے نام رکھوایا تھا قادیانی محاسبہ کمیٹی۔ یہ قادیانی کی جو ایکسپوزیشن آف قادیانیت کیا ہے اور کیا نہیں ہے، تو پریشر بہت ایک اس پہ آ گیا۔ بھٹو صاحب نے سوچا کہ اس کو ذرا ایک طریقے سے کوئی کمیشن کا وہ، تو پنجاب گورنمنٹ نے ایک کمیشن بنایا چیف منسٹر، اور اس کے اندر انہوں نے جو ہے KM سمدانی صاحب ہیں جو ایک ہائی کورٹ کے جج تھے، ان کو ڈائریکشن دی کہ آپ ذرا اس کو دیکھیں، اور ان کی جو ڈائریکشن دیتے ہوئے انہوں نے جو ڈسکور کیا کہ ربا کے اندر ایک ریاست کے اندر ریاست چل رہی ہے، ایک ریاست کے اندر ریاست ایک چل رہی ہے، بقول یہ ان کے الفاظ تھے رپورٹ کے، اور انہوں نے کہا کہ ربا جو ہم نے اس کو اس طرح سے ٹریٹ کیا گیا ہے کہ یہ قادیانیوں کا ہے، احمدیوں کا ہے، اس کو کھلا کر دینا چاہیے۔ کمیشن کی فائنل فائنڈنگز یہ تھی کہ ربا کو کھول دینا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی پاکستانی آئے جائے، اس میں کون سا کہ یہ ایک خاص کمیونٹی کے لیے وہ انہوں نے وہ کیا ہوا، ان کے کوئی اسپیشل رولز ہیں، یہ کیوں بنے؟ ان کی یہ ریکمنڈیشن تھی کہ آپ اس شہر کو ہی کھول دیں سب کے لیے، جو ایک اوبیسلی ایک فیئر بات تھی۔ دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک پارلیمانی کمیٹی اس کے اوپر بیٹھنی چاہیے تاکہ اس کے اوپر قانون سازی ہو اور میٹر کلیریفائی ہو، تو اب کمیشن بھی ایک نے کنفرم کر دیا کہ اس طرف آئے۔ سو بھٹو صاحب نے پھر کہا کہ اب آئی تھنک اس چیز کو پھر ہم، بیکاز پریشر بھی بہت آ گیا تھا، تو اس کو اب ایڈریس کرنا پڑے گا، اور بقول ایک دفعہ ان کا یہ بھی تھا، احمدی کمیونٹی بھی اپنا پریشر ڈال رہی تھی پولیٹیکل، وہ بھی کچھ کافی بڑے بڑے عہدوں پہ آ چکے تھے اس وقت۔ بہت مشہور ایک کیس ہوا تھا ایئر فورس کا، جس کے اندر ایئر فورس کے جو چیف تھے ان کو بھی ریموو جب کیا گیا، تو یہ سچویشن ایسی تھی کہ احمدی جب انہوں نے یہ پریشر ڈالا، انہوں نے کہا دیکھیں پاکستان کے اندر احمدیوں کے علاوہ دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں اور ان کی بھی آواز مجھے سننی پڑے گی، یہ بھٹو کے الفاظ تھے۔ تو انہوں نے یہ چیز کی کہ دیکھیں آپ کو ہر موقع ملے گا اپنا پوزیشن جو ہے آپ بیان کریں، اور انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے جو ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم قادیانیوں کو بھی موقع دیں گے بات کرنے کا، کوئی اعتراض نہیں ہے، ایک مباحثہ ہو، رائٹ، لیٹس ہیو اے ڈیبیٹ، وائی ناٹ، پارلیمنٹ کے اندر۔ اور اس کے اندر ان کے 5 افراد جو ہیں آئے تھے اس کمیٹی کے میٹنگ سے، جس کے اندر مرزا ناصر احمد جو ان کے اس وقت جو ہے بقول ان کے خلیفہ تھے، ان کے مرزا طاہر احمد جو چوتھے بنیں گے ان کے بعد تھے، اور ایک مولانا عبدالعطا جلندری ان کے ایک اسکالر تھے، اور شیخ محمد احمد مظہر یہ ایک امیر تھے ان کے ایک زمانے میں ڈسٹرکٹ فیصل آباد سے، اور مولانا دوست محمد شاہد ان کے تاریخی جو ان کی ہسٹری اس کو سنبھالتے تھے، دا ہسٹورین آف دیئر کمیونٹی۔ یہ جو ڈسکشن جو 5 دن کا تھا، اور میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ سارے جو گفتگو ہے ایکچولی آج بھی آپ کو اویلیبل ہے، یہ کوئی 3500 پیجز کے اوپر چھپی ہوئی ہے، آپ کو مل سکتی ہے۔ گفتگو انگلش میں بھی درج کی ہے اس رپورٹ کے اندر، اردو میں بھی ہے، عربی بھی اس کے اندر ہے، جہاں پہ قرآن اور حدیثیں بھی سائٹ کرتے ہیں۔ بہت تفصیلی مطلب آپ کو جو ہے کوئی اور چیز مل نہیں سکتی اس ایشو کے اوپر، وہ 3500 پیجز نے ہر ایشو کے اوپر کور کیا کہ احمدیوں کا یہ ہے، آپ کو شادیوں کا کیا ہوتا ہے، کس وقت بالغ ہوتے ہیں کس وقت نہیں ہوتے، فقہ کے سارے آپ سمجھ لیں ہر اینگل سے کہ آپ کے عقیدے میں کیا ہے، آپ اللہ کو کیا سمجھتے ہیں، آپ نبی کو کیا سمجھتے ہیں، اور جو بھی جہاں بھی کنفیوژن ہوا، یہ نہیں ہوا کہ جلد بازی میں، انہیں ٹھہراؤ کے ساتھ ہر ایشو کے اوپر، ہر نکات کے اوپر ان کے ساتھ کلیریفائی کیا، جس کے اندر سب سے بڑی بات تھی جو مرزا جو تھے ان کے جو خلیفہ اس وقت
مرزا ناصر احمد، انہوں نے بڑا ایک طریقے سے یحییٰ بختیار جو تھے پارلیمنٹرین، انہی کے ساتھ زیادہ وہ تھا، وہ لائر بھی تھے، تو وہ ساری چیزیں لیکن لیگل انداز سے ان کے ساتھ بہت کلیئر ہونا چاہ رہے تھے کہ بھئی آپ صاف ہمیں بتائیں، یہ بیچ والے بات اور الفاظ اور یہ وہ ہم اس پہ نہیں آ رہے، ہم پتہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی عقیدت کیا ہے۔ تو ایک جو خاص جو ان کا ایک ڈسکشن تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں مرزا غلام قادیان کو، آپ نے اس کو مسیح بھی کہا ہے، آپ نے مجدد بھی کہا ہے، آپ نے فلانی چیز بھی کہی ہے، تو وہ سارا کلیریفائی کرتے ہوئے میں مختصر انداز سے بس یہ بتانا چاہوں، آخر میں انہوں نے ان سے کہلوا دیا کہ ہم ان کو نبی مانتے ہیں، اور یہ باقاعدہ ان کے الفاظ ہیں۔ اینڈ پھر انہوں نے اگین کنفرم کیا اس چیز کو، تو یہ سارا وہاں پہ بیان ہے، کوئی پریشر میں نہیں تھا کہ آپ کو یہ کہنا ہے یہ نہیں کہنا ہے، لیکن آپ بیان صاف کریں گے۔ تو مرزا ناصر کو کہنا پڑا، اور شروع میں مزیدار بات یہ ہے کہ جب یہ پورے 5 دن ہوئے، رپورٹ قائم ہوئی، انہوں نے درخواست کی بھٹو صاحب سے کہ آپ ذرا اس کو پبلک نہ کریں، بیکاز ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر ہمارا عقیدت کے معاملات پورے مطلب مسلمان دنیا کو پتہ چل جائے تو وہ تو ایک نیگیٹو ری ایکشن ہوگا، وہ کہیں گے دیکھیں ثابت ہو گئی ساری باتیں جو ہو رہا تھا۔ تو انہوں نے شروع میں یہ اس طریقے سے ایک پوزیشن لی، بعد میں کہنے لگے نہیں آپ اس کو کریں، آپ اس کو کریں، آپ اس کو کریں، اور پھر جب انہوں نے گورنمنٹ نے کہا چلیں آپ اس طرف بھی کہہ رہے ہیں، پھر انہوں نے کر بھی پھر کہا نہیں آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مطلب ان کے ساتھ اس طرح تھا کہ ایک طرف جو ہے وہ ایک ٹرانسپیرنسی بھی اچھی بات ہے نا، کہ دیکھیں آپ کو بالکل 5 پورے دن نے ساری باتیں جو کہنی تھیں آپ نے کہہ دیا، آپ نے کہہ دیا کہ بھائی آپ نبی مانتے ہیں، اور آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو ان کو نبی نہیں مانتے وہ اب ہماری آنکھوں کے سامنے مسلمان ہی نہیں ہیں۔ تو یہ تو آپ کی ڈیکلیریشن ہے، اور یہ بات جب لیک ہوئی تو یہی چیز جو تھی جو عوام کو یہ لگی کہ اگر یہ ہمیں ہی نہیں مسلمان مانتے تو ہم کیوں ان کو مانیں۔ مطلب ایک تو obvious سی بات ہے کہ اگر خود وہ آپ کو نہیں مان رہے، ہم جہاں یہاں پہ افراد جو بیٹھے ہیں آپ کو نہیں مانتے وہ مسلمان، تو ہم کیوں مانیں؟ سمپل سی بات ہے، اٹس اے ویری اسٹریٹ فارورڈ۔ جو کامن پرسن تھا اس کے لیے تو بہت ایک آسان چیز تھی، تو پھر بس اس کو کر دینا چاہیے۔ اور پھر سپٹمبر 7 کو سیکنڈ امینڈمنٹ آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پاس ہوا، جس کے اندر جو ہے احمدیوں کو ڈکلیئر کیا ایز نان مسلم۔ اچھا، وہ جو آرٹیکل ہے جس پہ وہ چینجز آئے، کافی چینجز آئے تھے اس کے اندر آرٹیکل 263 آرٹیکل 260 سب سیکشن 3، اس کے اندر کانسٹیٹیوشن اور سارے جو انیکٹمنٹس تھے انہوں نے مسلمان کو ڈیفائن کیا، جو میں انگلش میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ انگلش میں لکھا ہوا ہے، پھر اس کا میں اردو میں ترجمہ کروں۔ مینز اے پرسن ہو بلیوز ان دا یونٹی اینڈ وننس آف اللہ، مطلب ایک انسان جو ایمان رکھتا ہے اللہ کے توحید اور وننس پہ، ان ایبسولوٹ اینڈ انکوالیفائڈ فائنلٹی آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے اندر کوئی بھی جواز نہیں کہ کسی اور کا کوئی پروفٹ ہو سکتا ہے نبی کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، دا لاسٹ آف دا پروفٹس، مطلب آخری، دا فائنل آف دا پروفٹس، and does not believe in or recognize as a prophet or religious reformer، اور کسی اور کو نبی نہیں مانتا، کیا کوئی اور مجدد کو نہیں مانتا، any person who claims or claims to be a prophet، جو انسان خود اپنے آپ کو نبی مانے اور کیا کلیم کرتا ہے کہ کوئی اور ان کے کلیم کرتے ہیں کہ وہ ہیں نبی، in a sense of the word of any description whatsoever۔ اچھا، کوئی سے بھی آپ الفاظ استعمال کر دیں، اگر آپ کے معنی یہ ہیں کچھ اور الفاظ، جیسے یہی اب پورا اگر پڑھیں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، مسیح کہہ رہے تھے اپنے گفتگو میں کہا دیکھیں آپ یہ بھی کہتے ہیں لیکن یہ بھی تو کہتے ہیں، اس کے معنی کیا ہیں آپ ذرا ہمیں بتائیں۔ اور اس کے اندر جب انہوں نے کہا نہیں وہ وحی نازل ہوتی ہے، میں اگر تھوڑا سا اور اگزامپل آپ کو بتا دوں، وہ 3500 صفحے میں وحی کے اوپر گفتگو ہوئی تھی کہ وحی کیا آتی ہے کہ نہیں آتی ہے۔ یہی ہوتا ہے نا، آبویسلی آپ نبوت کی اگر بات کریں کہ واٹ از کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن کر رہا ہے، اس بات پہ مرزا ناصر نے کہا ہاں ہم یہ اس پہ یقین کرتے ہیں۔ تو میں اگین بتا رہا ہوں، اس کو پورا اگر آپ پڑھیں گے نا تو بہت ہی ایک وہ ہے، اس کو مختصر انداز ہم نے کوشش بھی بڑی کی، لیکن وہ کرنا ہے ایکچولی وہ ایسی ہی بہت صحیح ہے، کیونکہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، ہر کوئی کویشچن آپ کے دماغ میں ہوگا، شاید ان کے معنی یہ ہو سکتے ہیں، شاید ان کے معنی یہ ہو سکتے ہیں، یہ سب ایڈریس ہوا ہے اس کے اندر۔
اس لیے تو وہ نہیں چاہ رہے تھے یہ چھپے. اور پھر بعد میں جب وہ ان کا کچھ پریشر آیا اور انہوں نے کہا بھی کہ چلیں آپ کر لیں, پھر بعد میں ان کو ریگریٹ ہوا کہ اس طرح سے ہو گیا. سیکشن بی میں لکھا ہوا ہے نان مسلم. اچھا, اینی پرسن ہو کلیمز اینڈ کلیمز ٹو بی پروفٹ ان دا سینس آف دا ورڈ اور اینی ڈسکرپشن وٹس ایور آفٹر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب آپ اگر کوئی بھی کسی کو نبی کہلوائیں کہ نبوت کے اس کے جو پہلو ہیں کہ آپ کوئی سمجھے کہ اس کسی انسان کے اندر آ چکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, نہ اینی آف ہز ڈسکرپشنز. اور بی میں انہوں نے پھر کہا کہ یہ چلو یہ مسلمان کا ڈیفینیشن ہے. غیر مسلمان کا ڈیفینیشن پھر کلیئرفائی ہوا کہ جو انسان مینس اے پرسن ہو از ناٹ اے مسلم, مطلب جو مسلمان نہیں ہے, اینڈ انکلوڈز اے پرسن بلانگنگ ٹو دا کرسچن, ہندو, سکھ, بودھسٹ اور پارسی کمیونٹی. کیونکہ یہ والے کمیونٹیز موجود تھے پہلے سے بھی, کلیئر تھا یہ غیر مسلمان ہے. اینڈ اے پرسن آف دا قادیانی گروپ اور دا لاہوری گروپ who call themselves Ahmadis by another name. کیونکہ احمدیت کے اندر 1915 کے جو سیکنڈ ان کے جو خلیفہ تھے غلام احمد, انہوں نے جب یہ اپنی کمیونٹی کے اندر فتویٰ دی کہ جو غلام مرزا قادیان کو نبی نہیں مانتا وہ ہمارے سے میں نہیں ہے, جس کے اندر لاہوری قادیانی کی ایک کمیونٹی تھی, انہوں نے کہا انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی, آپ کیوں بڑھا کے کہہ رہے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو مجدد, چلو مسیح اس طرح سے کیا, لیکن کبھی بھی اپنے آپ کو نبی نہیں کہلوایا, یہ زیادہ آپ نے کہہ دیا. اس میں ان کے درمیان ایک تفرق ہو گیا اینڈ یہ الگ ہو گئے. اور یہ چھوٹی سی کمیونٹی ہے, اتنا وہ نہیں ہے. زیادہ تر جو احمدیت آپ آج دیکھتے ہیں وہ مین ان کی جو کمیونٹی ہے جو نبوت مانتا ہے, اس کے ہارڈلی میں بھی 5% ہے, وہ بھی پاکستان میں مختصر ہیں, بہت کم ہے یہ. لیکن کہ جو خاص ایک وہ جو لیڈر تھے وہ بڑا مشہور انسان تھے محمد علی, جنہوں نے انگلش کا ترجمہ بھی کیا تھا قرآن کا, وہ لاہوری قادیانی کمیونٹی میں شامل ہیں. ادروائز یہ کمیونٹی تھوڑی سی بہت ہی مختصر ہے, مین اسٹریم میں اتنا نہیں ہے. خیر, نان مسلم ان کو بھی قرار دیا گیا, اینڈ بہائی کو بھی قرار دیا گیا, جو بہائی کا بھی ایک ایشو تھا. اینڈ اے پرسن بلانگنگ ٹو اینی آف دا اسکیجول کاسٹ, جو ایک اسکیجول ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا, اس کے اندر اسکیجول کاسٹ کے مطابق. تو اس کے اندر جو ہے یہ قانون کے اندر یہ نئی چیز آئی, کلیریفیکیشن آیا مسلمان ہے کون اور غیر مسلمان کون ہے. اگین میں آپ کو ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ اسلامک کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں یہ آئیڈینٹی بڑی اہم ہے. اگین جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دیا, زکوٰۃ کس کے اوپر لاگو ہے, آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی یہ مسلمان ہے اس پہ ہوگا, اس پہ غیر مسلمان اس پہ نہیں ہوگا. اور دیگر جو ڈفرینٹ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. آپ فار ایگزامپل اگر انہیریٹنس کے معاملات پہ آئیں تو کرسچنز اور ہندوؤں کے انہیریٹنس الگ ہیں, ان کے شادی کے طریقہ کار الگ ہیں, ان کا پرسنل لا الگ ہے. آپ جو چیزیں جو اپنی شریعت کے اندر مسلمانوں کے لیے یو کی ناٹ پٹ دیٹ آن دیم. تو اس لحاظ سے آئیڈینٹیفائی کرنا مسلمان ہے کہ نہیں ہے بہت اہم بات ہے ایک اسلامی ریاست کے لیے. یہ چیز ذرا میں آپ کو لیگلی آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, بہت اہم ہے. لوگ سمجھتے نہیں ہم چھوڑ دیتے, معاملہ کیا ہوتا ہے ایسے ہی چلنے دیتے جیسے چلنے دیتے. مسئلہ یہ تھا کہ احمدی کمیونٹی نے یہ جو گرے ایریا کے اندر کافی کوشش کی کھیلنے کی, اینڈ اس وجہ سے آف کورس یہ ٹرین اسٹیشن کا جو واقعہ تھا یہ تو ٹریگر ہوا, لیکن کافی چیزیں بلڈ اپ ہو رہی تھیں کہ ایونچولی اس پہ ہی کوئی ایک ہوگا. اور کیا ہوا, مطلب لوگ مرے, ایک کانفلکٹ ہوا, اور یہ لا پاس کرنے کے بعد سارا جو قتل و غارت اور پروٹیسٹ چلے تھے سب ختم ہو گیا. ایک پیس آ گئی کہ بھئی ایک آئیڈینٹیفائی ہو گیا, آپ غیر مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں, بس لیٹ از دس بی سمپل ایز دیٹ. تو اس چیز کے اندر احمدی کمیونٹی کے جو ریاکشن تھا, کچھ لوگ یہاں پاکستان چھوڑ کے چلے گئے, جو ان کے امیر لوگ تھے عموماً انہوں نے پھر اپنا جو ہے کرتے رہے, اور کچھ لوگ جو ہیں یہاں رہ گئے. اور ان کا جو جیسے آپ سمجھیں کچھ لوگ کہتے تھے کوئی پروجیکٹ تھا ریاست کو قابو کرنا اور سارا اس کے اوپر, وہ اللہ بہتر جانتا ہے کیا تھا کیا نہیں تھا. لیکن کچھ لوگ لکھتے ہیں اس حوالے سے وہ جو اس زمانے میں انہوں نے کافی بڑے بڑے عہدے پہ آ چکے ہیں, جیسے کچھ رولز انہوں نے جو ہے ان ریٹن رولز ہیں, جیسے آرمی کے اندر ہے یہ رول ان ریٹن رول کہ احمدیوں کو جو ہے وہ کرنل کی پوزیشن سے آگے جانے نہیں دیتے. اب اللہ بہتر جانتا ہے اس کا کیا حقیقت ہے کیا نہیں ہے, اب یہ تو خیر ایک الگ ایشو ہوگا. لیکن یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں 1974 سپٹمبر میں یہ ایشو ہائی لائٹ ہوا اور اس کے اندر کافی چینجز آئے جس کے فریم ورک میں کچھ وہ ہوا.
اچھا اس کے بعد جو ہے جو بڑا اہم چیز ہوئی کہ ضیاء الحق کے ٹائم پیریڈ میں انہوں نے اس چیز کو بڑا فوکس کرتے ہوئے کہ وی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی جو وائلیشن ہو رہی ہیں اس کے کرمنل کانسیکوینسز بھی ہونے چاہیے، جس کے اندر انہوں نے جو ہے 298 تھرو آرڈیننس یہاں پہ لکھا کہ whoever uses derogatory remarks in respect to holy personages، مطلب کوئی اگر نیگیٹو الفاظ استعمال کیے جائیں جو ایک ہولی پرسن کے اوپر ہو، کھلا تھا اٹس فار اینی ہولی پرسن، جس کے اندر whoever by words either spoken or written، کہنے پہ کہ لکھت میں، اور بائی ویژول ریپرزنٹیشن، ویژول ریپرزنٹیشن جیسے یہ گرافکس آتے ہیں آپ کے سوشل میڈیا میں جو گرافک آتے ہیں نا، جیسے پوسٹ پہ کسی نے گرافک بنا کے ڈال دیا، اس کی شکل میں بھی اور آرٹ میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، یہ بھی بہت بڑا ایک چیز ہے کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، میرا اشاروں سے کیا ڈائریکٹلی، تو وہ اس بیسس پہ ان کو جو ہے اور بائی امپیوٹیشن انیویڈوز اور انسینویشن defile the sacred name of any wife of المؤمنین، مطلب المؤمنین کے بارے میں اگر کسی نے کچھ کہا ہے، اور member of the family of اہل البیت جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی فیملی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور any of the righteous خلیفہs، خلفائے راشدین، اور companions of the holy prophet shall be punished with imprisonment for either description for a term which may not extend to 3 years or a fine or both، مطلب 3 سال کی سزا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے ساتھ کوئی ایک فائن بھی لگ سکتی ہے، کہ دونوں چیزیں آ سکتی ہیں۔ یہ چیز جو ہے ضیاء الحق کے ٹائم پیریڈ میں 1980 میں انہوں نے لے کے آئے، اینڈ اس کے اندر اگین وہی ہے ریٹن ان ریٹن، المؤمنین کے بارے میں، نبی کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، آپ صحابہ اکرام کے بارے میں، یہ سب اس کے اندر کور ہو گیا۔ جو ان کا آخری آرڈیننس ہے 1984، اس سے میں تھوڑا سا اینڈ کروں گا، misuse of the epithets and descriptions reserved for certain holy personages. Any person، اور اس کے اندر جو پہلا اس کا نمبر 1 تھا، any person of the Qadiani group or the Lahori group who calls themselves Ahmadi، خود اپنے آپ کو احمدی کہلواتے ہیں اور بائی کوئی اور الفاظ کہلواتے ہیں، either spoken or written or by visual representation، جیسے میں نے کہا گرافک کے ذریعے بھی، refers or addresses any person other than a Khalifa or companion of the holy prophet as Amir al-Mu'mineen، خلیفۃ المسلمین، صحابی اور رضی اللہ عنہ، or refers to them to address any person as the wife other than the wife of the holy prophet as المؤمنین، کیونکہ کیا کرتے تھے احمدی، وہ آپس میں اپنے آپ کے جو لوگ تھے، جیسے خلیفہ جو میں کہہ رہا ہوں، اس طرح ان کو کہنا خلیفۃ المسلمین، یہ غلط ہوگا، یہ لاء کی وائلیشن ہوگی۔ اگر غلام مرزا قادیان کی کوئی بیگم تھی، ان کو المؤمنین کہلوانا وہ قانون کے خلاف ہے اور اس کے اوپر سزا ہوگی۔ اور ریفر ٹو اینی ممبر آف غلام مرزا کی فیملی ایز اہل بیت، کیونکہ احمدی اسی طریقے سے کرتے تھے کہ اپنے یہ عربی الفاظ جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں استعمال کرتے ہیں، انہوں نے ان کے اوپر استعمال کر دیا، obviously گمراہ کرنا مسلمانوں کو کہ بھائی یہ بھی اس طریقے سے ہے۔ اینڈ یہ ساری چیزیں جہاں پہ وہ اپنی جگہ کو مسجد بھی نہیں کہلوا سکتے، اور جہاں پہ اذان کا بھی ایک وہ مینشن ہوا تھا، اور اس کے اندر دونوں جو سیکنڈ اس کا ہے شک ہے، اینی پرسن آف دا قادیانی گروپ اور لاہوری گروپ بائی ورڈز ایدر اسپوکن اور ریٹن ویزیبل، جو اذان ہے جو مسلمانوں کی ہے اس کو ڈکلیئر اوپن کرنا، اپنے جو عبادت خانے ان کے ہیں، وہ پھر اس کا بھی پنشمنٹ ہوگا، جس کے اندر 3 سال اور فائن کے دونوں۔ اچھا 298C جو ہے وہ جو بڑا اہم ہے، جس کے اندر پرسن آف قادیان گروپ کالنگ ہم سیلف مسلم، خود اپنے آپ کو مسلمان اگر کہلایا اور اگر اپنا دین کی دعوت کر رہا ہے، اس کے اوپر بھی قانون بنا۔ اینی پرسن ان دا لاہور قادیانی گروپ جو اپنے آپ کو کہلواتا ہے اور اپنے آپ کو پوز کرتا ہے ایز مسلمان، یہ اس کو سزا ہوگی 3 سال اور شل بی لائبل ٹو فائن، وچ بیسکلی الاؤز دیٹ یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوا سکتے۔ احمدی کہلوائیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ احمدی ہیں، آپ احمدی مسلم نہیں ہیں، یو آر این احمدی بیکاز یو بلیو ان غلام مرزا قادیان۔ اس لاز کے پیسج کے بعد 4 سال جو اس کے امیڈیٹ ہوئے تو آلموسٹ کچھ 3000 کیسز ہوئے، جس کے اندر کچھ سینٹنسز بھی ہوئیں، کچھ سینٹنسز جو ہیں 25 ایئرز پنشمنٹ بھی ملا لوگوں کو، کیونکہ 25 ایئرز اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے 298 کو بھی، اے کو وائلیٹ کیا، سی کو بھی وائلیٹ کیا، بی کو بھی کیا، اور اگر
2-3 بار بھی کیا تو اس کے اندر وہ سزائیں بڑھتی جاتی ہیں، 3 سال پہ 3 سال پہ 3 سال. میجورٹی آف کورس یہ سارے مائنر پنشمنٹس تھے. اگر لوگ کہتے ہیں کوئی اتنے بڑے پنشمنٹس ہیں، دیر ناٹ، دیکھیں اگر آپ خود قانون میں پڑھ لیں، اٹس ناٹ ٹو دیٹ لیول کہ اس طرح سے وہ ہو، لیکن یہ ویری کلیئرلی ڈکلیئر کر دیا کہ احمدیوں کا ایک کلیئر ڈسٹنکشن ہے جس کے اندر وہ ادھر سے ادھر نہیں. آپ لاس کو ذرا ایک نظر دیکھ لیں، سمری اس کے اندر اگر آپ دیکھیں 295 یہاں پہ آفینس کیا ہے؟ انجرنگ ڈیفائلنگ پلیس آف ورشپ ود انٹینٹ ٹو انسلٹ اور دا ریلیجن آف اینی کلاس. یہ کسی بھی دین کے ساتھ اگر آپ کریں، کوئی آپ کسی کے عبادت خانے میں جا کے کچھ کریں. یہاں پہ 2-3 واقعات بھی ہوئے تھے. ایک سندھ میں اگر آپ کو یاد ہے کہ ایک بندے نے آ کے قرآن کے اوپر جلا دیا تھا، اور ایک کوئی مسجد میں آ کے انہوں نے جو ہے اس کے اوپر پیشاب بھی کر دیا تھا. بڑا ایک مسئلہ بھی ہو گیا تھا، آئی تھنک ہندو کمیونٹی کا تھا. تو اس کے اندر آپ کو سینٹنس 2 سال کی مل سکتی ہے اور آپ کو فائن بھی مل سکتا ہے. یہ بہت پرانا لا ہے، یہ برٹش کے زمانے سے بنا ہوا ہے. اوبیسلی برٹش جب یہاں پہ رول کر رہی تھی وہ نہیں چاہتی کہ آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو بٹوین ڈفرینٹ کمیونٹیز. 295A جیسے میں نے آپ کو سمجھایا، یہ ڈیلیبریٹ اینڈ میلیشیس ایکٹس ٹو آؤٹریج دی ریلیجیس فیلنگس آف another. اور اس کے اندر جو کی چیز تھی جو میں نے احمدی کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ وہ جو ڈیفینیشنل چیزیں تھیں، لیکن یہ اب 10 سال کی آپ کو سزا مل سکتی ہے اور دونوں فائن ساتھ ساتھ اس کے، اور یہ نان بیلیبل ہے، مطلب آپ کو بیل نہیں مل سکتا اس کے اندر، آپ پریزن میں ہی رہیں گے جب تک آپ کا کیس چل رہا ہے. ڈیفائلنگ دا ہولی قرآن 295B مینڈیٹری امپریزنمنٹ فار لائف. یہ ضیاء الحق کے ٹائم پیریڈ پہ نان بیلیبل افینس ہے. قرآن کے ساتھ آپ نے کوئی بے حرمتی کی، جیسے میں نے آپ کو 1-2 ایگزامپل دیے، تو اس کی یہ سزا ہے. 295C یوز آف ڈیروگیٹری ریمارکس ان رسپیکٹ ٹو دا ہولی پروفٹ. یہ اسپیسیفکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر آپ نے کچھ الفاظ، اگین اشاروں سے، الفاظوں سے، ریٹن میں، فیس بک پہ، کوئی بھی انداز سے، یہ سب اس کے اندر آتا ہے انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی. آپ کو پتہ ہے ہمارے ماشاءاللہ ایسے شعر و شاعری ہوتی ہے، وہ اشاروں سے ہی کچھ کہہ دیتے ہیں اور پھر وہ آپ سمجھ رہے ہیں وہ بھی اس کے اندر آتا ہے. پھر وہ کہہ دیتے ہیں نہیں ہم نے تو اس کچھ اس طرح نہیں کہا. تو یہ اس کے اندر بھی آتا ہے 295C. اینڈ اگین مینڈیٹوری ڈیتھ سینٹنس ہے جو اگین 1986 اور یہ بھی نان بیلیبل ہے. اچھا 2-3 اور لاز جو میں سمجھتا بڑا اہم ہے کہ اگر کوئی ریلیجس اسمبلی جہاں پہ ہم ابھی یہاں پہ موجود ہیں، کوئی آ کے کوئی دوسرے دین کی طرف سے کوئی ایکشن کر لے ڈسٹرب کرنے میں، تو اس کا بھی 1 سال امپریزنمنٹ فائن، لیکن یہ بیلیبل ہے. ٹریسپاسنگ آن بیریل پلیسز، فار ایگزامپل آپ کے جو قبرستان ہیں، ہر دین کے اپنے اپنے الگ قبرستان بنے ہوئے ہیں، ان کی اپنی رسپیکٹ ہوتی ہے، وہاں پہ جا کے کوئی حرکت کرنی تو وہ بھی اس کے اندر آتا ہے. آپ کو 1 سال اس پہ بھی مل سکتا ہے، لیکن یہ بھی بیلیبل ہے. اور 298 از اٹرنگ ورڈز ٹو ہرٹ سم ون ریلیجسلی، جو قرآن کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی اس کی 1 سال کی ہے. اور اس میں یہ ہے مس یوز آف ایپیتھیٹس، ٹائٹلز، ڈسکرپشنز ریزرو فار ہولی پرسنز. جیسے میں نے ابھی بتایا ام المؤمنین رسول اللہ علیہ وسلم کی بیگمات کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اونلی. خلفائے راشدین ہمارے 4 جو خلیفہ ہیں انہی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. آپ یہ الفاظ کسی اور کے، صحابہ اکرام از اونلی یوز فار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے، کسی اور کے ساتھ آپ یہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ بھی 3 سال کی سزا، جیسے میں نے یہ 3-4 جو آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تو یہ بھی ایڈ ہوئے تھے. تو اس کے ساتھ میں اپنے ڈسکشن کلوز کروں گا، لیکن میں اتنا کہوں گا کہ قانون بنا ہوا ہے. جہاں اگر آپ لوگوں نے بھی کچھ چیزیں ایسے آبزرو کی ہیں، آپ اپنے ہاتھ میں معاملات لینا سے بغیر یہ قانون کو آپ استعمال کریں. یہ ہمارے علماء اکرام نے محنت کر کے یہ ہمارے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں لے کے آئے ہیں، اس وجہ سے تاکہ ایک سسٹم ہوگا، سسٹم کو رن کرنے دیں گے تو پھر جا کے پھر انشاءاللہ تعالیٰ وی کین ہیو اے پراپر رسپانس. لیکن اگر اس طریقے سے ہوگا تو آپ کو پتہ ہے بیرونی ملک کے اتنا پریشر آیا ہوا ہے پاکستان کے اوپر، وہ ایک واقعات کو لے کے اچھال دیتے ہیں، معاشی پریشر ڈال دیتے ہیں، یہ چیزیں کر لیتے ہیں. لیکن یہ جب قانون سازی ہو چکی ہے، بن چکا ہے، ڈیتھ پینلٹی بھی مل سکتی ہے، تو کیوں نہیں ہم یہ قانون کو استعمال کریں. میرا بس یہ ریکمنڈیشن ہے، آپ دوسرے بھائیوں بہنوں کو بھی بتائیں کہ یہ طریقہ کار ہوتے ہیں. آپ جائیں FIR درج کرائیں اور اس طریقے سے لیٹ دا لا ورک. دس از میرا اپنا سجیشن ہوگا اور فائنل پوائنٹ ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو دوسرے ہمارے ٹرینرز ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو تھوڑا سا ان ایشوز کے اوپر قائل کریں گے. جزاکم اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایمان کی جلا ہے
بس لا نبی آبادی